ہم سب نے کبھی نہ کبھی وہ منظر ضرور دیکھا ہے نا، کسی خاندانی دعوت میں، دوستوں کی محفل میں یا کسی چائے کے ڈھابے پر۔ ہاں ہاں بالکل، وہ جہاں گفتگو بڑی خوشگوار چل رہی ہوتی ہے اور پھر اچانک بالکل، اچانک کوئی ایک شخص موجودہ ملکی حالات یا کسی سیاسی جماعت کا ذکر چھیڑ دیتا ہے۔ اور پھر چند ہی منٹوں میں وہ پرسکون محفل ایک میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگتی ہے۔ ایسا ہی ہے، آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں، چہرے سرخ پڑ جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے اب ہاتھا پائی کی نوبت آ جائے۔ صحیح بات ہے، اور اس طرح کے مناظر دیکھ کر عام طور پر یہی سوچ پیدا ہوتی ہے کہ سیاسی بحث تو بس تعلقات خراب کرنے کا نسخہ ہے، مطلب وقت ضائع کرنے کا نسخہ۔ لیکن کیا ہو اگر یہ بظاہر نظر آنے والی لڑائی یا یہ گرما گرم بحث دراصل ایک زندہ اور باشعور قوم ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہو؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور یعنی عام سوچ سے ہٹ کر بات ہے۔ تو آج کے اس معلومات کے گہرے جائزے میں ہم بالکل اسی زاویے کو کھوجنے والے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیسے سیاسی بحث دراصل ایک باشعور، مہذب اور زندہ قوم کی تعمیر کا سب سے اہم ہتھیار ہے۔ بالکل، اور یہ ان تمام سیکھنے والوں کے لیے ایک شارٹ کٹ بھی ہے جو معلومات کے بوجھ تلے دبے بغیر ایک متوازن اور واضح نقطہ نظر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ آج ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ محمد فاروق راشد کا ایک انتہائی فکر انگیز اور بصیرت افروز مضمون ہے، جس کا عنوان ہے سیاسی گفتگو شعور کی علامت ہے اگر حکمت و بصیرت کے ساتھ ہو۔ چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ جی بالکل۔ دیکھیں، سیاست کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں الزام تراشی اور تلخ کلامی آتی ہے، مگر آج کا یہ ماخذ اس روایتی تصور کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ ہاں، وہ جو سیاست کے لفظ کو ایک نیا زاویہ دیا گیا ہے۔ بالکل، ماخذ کے حوالے سے بات کریں تو سیاست کوئی گالی نہیں ہے، یہ دراصل ریاستی معاملات، معیشت کی بہتری، تعلیم کے معیار اور عوامی مفادات کے نظم و نسق کا نام ہے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جب شہری ان موضوعات پر سنجیدگی سے بات کرتے ہیں تو وہ دراصل اپنے معاشرے کی ترقی میں براہ راست حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ محض گپ شپ نہیں لگا رہے ہوتے؟ بالکل نہیں، وہ مطلب شعور کی اس پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہے ہوتے ہیں جہاں ایک ہجوم قوم میں تبدیل ہوتا ہے۔ شعور کی پہلی سیڑھی ہی اجتماعی معاملات پر سوال اٹھانا ہے۔ یہ واقعی ایک بڑی اہم بات ہے۔ جب لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہسپتالوں میں دوائیاں کیوں نہیں ہیں یا تعلیمی نظام کیسے بہتر ہو سکتا ہے، تو وہ اس بات کا احساس کر رہے ہوتے ہیں کہ ریاستی فیصلے ان کی ذاتی زندگیوں پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ بے حس معاشروں میں نہیں ہوتا۔ صحیح، بے حس معاشروں میں لوگ اجتماعی معاملات پر بات نہیں کرتے، وہ صرف اپنے ذاتی خول میں بند رہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اس لیے سیاسی موضوعات پر گفتگو کا ہونا بلا شبہ ایک مثبت اور تعمیری عمل کی شروعات ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری روزمرہ کی سیاسی گفتگو اکثر دلیل کے بجائے ذاتیات، تعصب اور اندھی تقلید کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ مثبت عمل زہر آلود ہو جاتا ہے۔ اندھی حمایت یا اندھی مخالفت کے نقصانات بہت گہرے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بحث شروع تو کسی پالیسی پر ہوتی ہے، لیکن چند منٹوں میں وہ تانوں اور ایک دوسرے کی نیتوں پر حملے تک پہنچ جاتی ہے۔ ہاں، لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ کس مسئلے پر بات کر رہے تھے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف معاشرتی تعلقات خراب ہوتے ہیں بلکہ سیاسی شعور بھی مر جاتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں بحث کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ گفتگو کا مقصد ہمیشہ مسائل کی تفہیم اور ان کا حل تلاش کرنا ہونا چاہیے۔ اگر کسی پالیسی کی تنقید یا حمایت کرنی ہے تو وہ ہمیشہ منطق اور شواہد پر مبنی ہونی چاہیے۔ افراد کے بجائے نظریات اور پالیسیوں پر بات ہونی چاہیے۔ بالکل، ہوا میں تیر چلانے یا صرف مخالف کیمپ کی وجہ سے مخالفت کرنے سے معاشرے کا مجموعی فہم کمزور ہوتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا یا رواداری کا مظاہرہ کرنا واقعی اتنا مشکل ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر منظر نامے سے جوڑیں تو جمہوری معاشرے میں اختلاف رائے فطری اور بے حد ضروری ہے۔ اختلاف رائے ضروری ہے؟ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے، کیونکہ ہم تو اختلاف کو دشمنی سمجھ لیتے ہیں۔ یہی تو خامی ہے۔ جمہوریت کی بنیاد ہی اس پر کھڑی ہے کہ ہر انسان مختلف سوچ اور تجربات رکھتا ہے۔ اگر ہر شخص صرف اپنی رائے کو درست سمجھے گا تو مکالمہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی معاشرے میں فکری جمود آ جائے گا۔ بالکل،
بہتر فیصلے ہمیشہ مختلف آراء کے ٹکراؤ سے ہی جنم لیتے ہیں، اس لیے رواداری اور دوسرے کو برداشت کرنا سیاسی شعور کا لازمی حصہ ہے۔ جیسے ایک گاڑی کو آگے بڑھنے کے لیے سڑک اور پہیے کے درمیان رگڑ کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی معاشرے کو آگے بڑھنے کے لیے خیالات کے ٹکراؤ کی ضرورت ہے۔ بہت عمدہ مثال ہے۔ اگر آپ میں مخالف نظریے کو ٹھنڈے دماغ سے سننے کا حوصلہ نہیں ہے تو آپ کا سیاسی شعور ابھی نابالغ ہے۔ اب اگر ہم اسی تحریر کے ایک اور پہلو کی طرف آئیں جو آج کے ڈیجیٹل دور کے حوالے سے سوشل میڈیا کا کردار۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دور حاضر کے تناظر میں سوشل میڈیا نے ہر شخص کو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک اپنی رائے پہنچانے کی طاقت دے دی ہے۔ پہلے بحث صرف چائے کے ہوٹل تک محدود تھی۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا بغیر تصدیق کے افواہیں پھیلا کر معاشرے میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا نے تو ہر شہری کو ایک طرح سے براڈ کاسٹر بنا دیا ہے نا۔ بالکل، اور اس طاقت کے ساتھ ایک بہت بھاری ذمہ داری جڑی ہے۔ وقتی جذبات اور اندھی جماعتی وابستگی میں جھوٹی خبریں آگے بڑھانا انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ تو پھر ایک بصیرت مند شہری کون ہے؟ بصیرت مند شہری وہ ہے جو اپنی انا اور وابستگی کو ایک طرف رکھ کر طویل المدتی قومی مفاد کو ترجیح دے۔ اور میرے خیال میں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ جماعت کی غلطی ماننے کا حوصلہ بھی رکھے، جو کہ بہت مشکل کام ہے۔ بہت مشکل ہے۔ فکری دیانت کا اصل امتحان ہی یہی ہے کہ اگر آپ کی جماعت غلطی کرے تو آپ اسے تسلیم کریں۔ ورنہ تو یہ منافقت ہے۔ اگر نظریاتی اختلاف ہو تب بھی گالی گلوچ سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے ماخذ میں یونیورسٹیوں اور تحقیقاتی اداروں یعنی تھنک ٹینکس کی مثال دی گئی ہے۔ ہاں، وہ مثال بہت زبردست تھی، جہاں پالیسیوں پر کھل کر بحث ہوتی ہے تاکہ بہتر راستہ تلاش کیا جا سکے۔ تھنک ٹینکس میں ماہرین مل بیٹھتے ہیں، ان کے نظریات مختلف ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی پالیسیوں پر کڑی تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن اس سب میں کوئی گالی نہیں دیتا، کوئی ذاتی دشمنی نہیں پالتا۔ بالکل، ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مختلف خیالات کے ٹکراؤ سے کوئی درمیانی اور بہتر راستہ نکل سکے۔ کاش یہی کلچر، یہی رویہ ہمارے عام معاشرے اور گلی محلوں میں بھی فروغ پائے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب سنجیدہ لوگ اپنا کردار ادا کریں۔ یہاں ایک خطرے کی نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ باشعور لوگوں کا سیاست سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لینا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہاں، یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کیچڑ میں کیوں اتریں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ یہ رویہ نقصان دہ ہے۔ اگر سنجیدہ لوگ بحث چھوڑ دیں گے تو میدان صرف غیر ذمہ دار اور جذباتی آوازوں کے لیے خالی رہ جائے گا، اور پھر وہی لوگ معاشرے کی سمت طے کرنے لگیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ اس لیے شائستگی اور اخلاقیات کے دائرے میں گفتگو کا جاری رہنا ناگزیر ہے۔ باشعور افراد کو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ تو اگر ہم اس تمام گفتگو، ماخذ دلائل اور مختلف پہلوؤں کو ایک جگہ سمیٹیں تو سیاسی گفتگو اس وقت شعور کی علامت بنتی ہے جب اس کا مقصد معاشرے کی بہتری ہو۔ بالکل، اور اس میں دلیل اور تحقیق شامل ہو، اور اس کے انداز میں برداشت اور ایک دوسرے کا احترام موجود ہو۔ اب اگر ہم اسے سننے والوں کے لیے اہمیت کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم سب کو یہ جاننا چاہیے کہ معاشرے کا ہر فرد اس نظام کی اکائی ہے۔ صحیح، اور یہ ساری معلومات اس لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ جب ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں الزام تراشی کی جگہ دلیل اور تحقیق کو اپناتے ہیں تو ہم عملی طور پر ایک مہذب قوم کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو بھی رویہ اپناتے ہیں، ہم طے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیسا بنے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں، یہ ہمارے روزمرہ کے عمل کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو اس گہرے جائزے کے اختتام پر ایک آخری اور فکر انگیز سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ اگر اختلاف رائے ہی بہتر فیصلوں کو جنم دیتا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ جن لوگوں سے ہم سب سے زیادہ شدید سیاسی اختلاف رکھتے ہیں، جن کی سوچ ہمیں بالکل غلط لگتی ہے، ہاں، تو کیا در حقیقت وہی لوگ ہماری اپنی فکری نشوونما اور قومی شعور کی پختگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ بالکل۔ کیا ان مخالف آوازوں کے بغیر ہمارا شعور مکمل ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس خوبصورت اور فکر انگیز مسکراہٹ کے ساتھ ہم آج کے اس عمیق جائزے کو یہی ختم کرتے ہیں۔ اس معلوماتی گفتگو کا حصہ بننے پر بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ملتے ہیں معلومات کے اگلے سفر میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔